بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویئرز۔ خدا نہ خواستہ ایک صبح ہم ایسے بحران کے ساتھ جاگیں جس میں امریکہ، چین، روس، نیٹو، ایران، اسرائیل اور دیگر طاقتیں ایک ہی وقت میں آمنے سامنے کھڑی، تو کیا یہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہوگا یا دنیا اس سے پہلے ہی خود کو روک لے گی؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے، اگر ایسی جنگ ہوئی تو انسانیت بچ پائے گی؟ جی تو ویورز، میں ہوں تصدق گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل فوکس وتھ تصدق گیلانی۔ گزشتہ ایک صدی میں دنیا نے 2 عالمی جنگیں دیکھی جنہوں نے کروڑوں انسانوں کی جان لی، سلطنتیں ختم کی اور دنیا کا نقشہ بدل دی۔ لیکن آج ایک نیا سوال پوری دنیا کے سامنے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تیسری عالمی جنگ واقعی ممکن ہے؟ یہ ویور صرف سوشل میڈیا یا میڈیا کا موضوع نہیں ہے، بلکہ دنیا کی بڑی جامعات، یونیورسٹیز، ڈیفنس کے ادارے، سفارتی حلقے اور عسکری ماہرین اسی سوال پر مسلسل تحقیق کر رہے ہیں۔ آئیے حقائق کی روشنی میں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ پھر سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم سے کیا اس دنیا نے کوئی سبق سیکھا؟ 1914 میں پہلی بار عالمی جنگ صرف ایک قتل سے شروع ہوئی، لیکن چند ہفتوں میں پورا یورپ جنگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس کے صرف 20 سال بعد 1939 میں دوسری عالمی جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ میں تقریباً 7 سے 8.5 کروڑ لوگ ہلاک ہوئے، جو انسانی تاریخ کی بدترین تباہی تھی۔ آخرکار 1945 میں جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے پوری دنیا کو پہلی بار یہ احساس دلایا کہ اگلی عالمی جنگ شاید انسانی تہذیب کے مکمل خاتمے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ آج دنیا پہلے سے زیادہ خطرناک کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اگر ہم موجودہ حالات کو ویورز دیکھیں تو دنیا میں کئی بڑے تنازعات ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ روس اور یوکرین کی جنگ، مشرق وسطیٰ میں مسلسل کشیدگی جس کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں، بحیرہ جنوبی چین میں امریکہ اور چین کی بڑھتی ہوئی رقابت، تائیوان کا مسئلہ، شمالی کوریا کے میزائل تجربات، بھارت اور پاکستان کا ایٹمی تناؤ، یہ تمام بحران ویورز الگ الگ ہیں، لیکن اگر ان میں سے 2 یا 3 ایک ہی وقت میں شدت اختیار کریں تو عالمی طاقتیں براہ راست خدا نخواستہ آمنے سامنے آ سکتی۔ اسی خطرے کو ماہرین ملٹی فرنٹ گلوبل کانفلکٹ کہتے ہیں۔ اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ کیا ایٹمی جنگ کا خطرہ موجود ہے تو اس کا تھوڑا سا جائزہ لیں کہ دنیا میں اس وقت تقریباً 12,000 سے زیادہ ایٹمی ہتھیار موجود ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر امریکہ اور روس کے پاس ہیں۔ ماہرین کے مطابق ان میں سے صرف چند 100 ہتھیار استعمال ہو جائیں تو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں افراد متاثر ہو سکتے ہیں۔ بعض سائنسی مطالعات کے مطابق بڑے پیمانے پر ایٹمی جنگ کے بعد دھواں اور گرد و غبار سورج کی روشنی کو کم کر سکتے ہیں، جس سے عالمی درجہ حرارت گر سکتا ہے، زرعی پیداوار شدید متاثر ہو سکتی ہے، خوراک کا عالمی بحران پیدا ہو سکتا ہے، اور اس مفروضے کو نیوکلیئر ونٹر بھی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ اس کے اثرات کی شدت پر مختلف سائنسی آراء موجود ہیں، لیکن ایک بات پہ سب متفق ہیں کہ یہ دنیا کا شاید سب سے بڑا بحران ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے۔ اچھا، ایک نئی چیز جس پہ ہم بار بار آج کل بات کر رہے ہیں وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی جنگوں کو خطرناک بنا سکتی ہے؟ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ آج کی جنگ صرف ٹینک اور میزائل سے نہیں ہو رہی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سائبر وارفیئر، ڈرون فارمز، سیٹلائٹ ویپنز اور کوانٹم ٹیکنالوجی مستقبل کی جنگوں کا حصہ بنتی جا رہی۔
اور اگر کسی ملک کا بجلی کا نظام، بینکنگ، انٹرنیٹ یا فوجی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم سائبر حملے سے مفلوج ہو جائے تو بغیر ایک گولی چلائے پورا ملک مفلوج ہو سکتا ہے۔ اس لیے کئی دفاعی ماہرین مستقبل کی جنگ کو ہائبرڈ وار بھی قرار دیتے ہیں۔ لیکن کیا عالمی جنگ کو روکنے والی طاقتیں بھی موجود ہیں؟ کوئی ایسا ہے جو عالمی جنگیں روک سکتا ہے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ زیادہ تر عالمی ماہرین کا خیال ہے کہ اگرچہ خطرات بڑھ رہے ہیں لیکن مکمل عالمی جنگ کا امکان ابھی بھی بہت محدود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج دنیا پہلے سے کہیں زیادہ معاشی طور پر ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ چین، امریکہ، یورپ، جاپان اور دیگر بڑی معیشتیں تجارت کے ذریعے ایک دوسرے پر انحصار کرتی ہیں۔ ایک عالمی جنگ صرف دشمن کو نہیں بلکہ اپنی معیشت کو تباہ کر سکتی ہے۔ اس حقیقت کو میوچل اکنامک ڈیپینڈنس کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا بڑا سبب ایٹمی ہتھیار ہیں۔ یہ سننے میں عجیب لگتا ہے لیکن بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں نے بڑی طاقتوں کو براہ راست جنگ سے روک رکھا ہے۔ اس نظریے کو میوچلی ایشورڈ ڈسٹرکشن میڈ کہا جاتا ہے، اور یہ واقعی میڈ ہے۔ یعنی اگر ایک ملک خدا نخواستہ ایٹمی حملہ کرے گا تو دوسرا بھی اس کا جواب دے گا، نتیجہ دونوں تباہ۔ اس لیے طاقتور ممالک اکثر براہ راست جنگ کے بجائے پراکسی وارز، اقتصادی پابندیاں، سفارتی دباؤ اور سائبر حملوں کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ لیکن ایک ورسٹ کیس سچویشن جو اللہ نہ کرے کبھی ہو، اور وہ یہ کہ اگر پھر بھی تیسری عالمی جنگ ہوئی تو کیا ہوگا؟ اللہ نہ کرے۔ یہاں ہمیں حقیقت اور قیاس میں فرق رکھنا ہے۔ کوئی بھی یہ پیش گوئی نہیں کر سکتا کہ عالمی جنگ ضرور ہوگی، لیکن ماہرین 3 ممکنہ منظرنامے سامنے رکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ پہلا منظرنامہ یہ ہے کہ علاقائی جنگیں بڑھتی رہیں مگر عالمی جنگ نہ بنے، اور یہ سب سے زیادہ ممکنہ منظرنامہ سمجھا جاتا ہے جو ابھی بھی آپ کو مختلف شکلوں میں نظر آ رہا ہے۔ دوسرا منظرنامہ غلط اندازہ یا حادثہ، کسی بھی بحران میں تیز رد عمل بڑی طاقتوں کو براہ راست تصادم تک لے جائے، اور یہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ ایک غلط فیصلہ یا ایک غلط اندازہ اتنی بڑی طاقتوں کے بیچ میں وہ بہت بڑی تباہی کا باعث خدا نخواستہ بن سکتا ہے۔ اور تیسرا منظرنامہ ویئرز کہ ایٹمی طاقتوں کے درمیان مکمل عالمی جنگ، زیادہ تر ماہرین کے مطابق یہ سب سے کم امکان والا لیکن سب سے زیادہ تباہ کن منظرنامہ ہے۔ اب ہمارے لیے یعنی پاکستان کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ الحمدللہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے۔ یہ چین، مشرق وسطیٰ، وسطی ایشیا اور بحر ہند کے درمیان ایک انتہائی اہم جغرافیائی مقام رکھتا ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان کے اوپر ابھی بھی خدا نخواستہ کسی کو بڑا حملہ کرنے کی جرات نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ عالمی کشیدگی بڑھی تو پاکستان پر سفارتی، معاشی اور سلامتی کے حوالے سے دباؤ یقیناً بڑھ سکتا ہے۔ جیسے ہمسایہ ممالک میں جنگ جب ہوتی ہے، جیسے افغانستان میں ہوئی یا ایران میں ہوئی، تو اس کا انڈائریکٹلی اثر پاکستان پہ ضرور پڑتا ہے۔ تاہم یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ پاکستان لازماً کسی عالمی جنگ کا حصہ بنے گا۔ مستقبل کا انحصار پاکستان کی خارجہ پالیسی، علاقائی استحکام، اقتصادی مضبوطی، بار بار اس کو ذہن میں رکھیے گا، آپ کی اکنامک اور پولیٹیکل سٹیبلٹی اور عالمی سفارتکاری پر بھی ہوگا۔ اس تاریخ ہمیں ایک سبق دیتی ہے۔ زیادہ تر بڑی جنگیں اس لیے نہیں ہوتی کہ لوگ جنگ چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے ہوئیں کہ رہنماؤں نے خطرات کا غلط اندازہ لگایا اور غلط فیصلے کیے۔ آج دنیا ایک بار پھر ایسے ہی دورائے پر کھڑی ہے جہاں طاقت، ٹیکنالوجی اور سیاست ایک دوسرے سے جڑی ہوئی۔ کیا تیسری جنگ ہوگی؟ اس سوال کا ایماندارانہ جواب صرف یہی ہے: ممکن ہے لیکن ناگزیر نہیں۔
اور شاید یہی امید انسانیت کی سب سے بڑی طاقت۔ آپ کے خیال میں دنیا کو سب سے بڑا خطرہ کسی ملک سے نہیں بلکہ کسی غلط فیصلے سے ہے؟ اگلی ویڈیو میں ایک بڑے عالمی موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس ولاگ کو ختم کرنے سے پہلے اس یوٹیوب چینل فوکس وتھ تصدق گیلانی کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ آپ کے پاس ہمارے تجزیے، تبصرے اور حقائق وقت پہ پہنچتے رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔